بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے اور پوسنے والا ہے، اور اسی نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہی موت دے گا اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی اور ہم جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں سے منور ہو گئے۔ محترم سامعین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسی حیثیت سے اور اسی مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان اور ایک مومن بندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، اور جب کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کے سامنے سربت سجود ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سرخم تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں، یعنی کہ اس جدید معاشرے میں، کچھ ہم لوگ اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد نہ ہمیں ندامت ہوتی ہے، نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہم نے کیا ہے۔ مثلاً کسی کا دل توڑنا یا کسی کا دل دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر ہم محفلوں میں یا کبھی انفرادی طور پر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی دوسرے کا دل زخمی ہو جاتا ہے، مگر ہمیں نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ احساس ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی ٹاپک پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد محترم کے ساتھ مشورہ کراؤں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ آئی اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا، ابا جان آج رسول اللہ نے آفر کی ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ کوئی ایسی چیز مانگوں جو کہ اہم ہو، جو کہ بڑی چیز ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، عائشہ میری بیٹی، میری یہ بات غور سے سننا، اور جو میں کہوں وہی مانگنا، اور یہ وعدہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں گے وہ مجھے بتاؤ گی۔ اور پھر فرمانے لگے، عائشہ جا کے رسول اللہ سے کہنا کہ معراج کے موقع پر اللہ کی قربت میں اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ آئی اور رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، معراج کے موقع پر جو اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا تھا کہ اے محبوب، تیری امت میں سے جو آدمی کسی دوسرے آدمی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، یعنی کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے یہ سنا تو خوشی خوشی اپنے والد محترم کے پاس آئی اور فرمایا، ابا جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے یہ سنا تو رو پڑے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، ابا جان یہ بات تو بڑی خوشی کی ہے اور کام بھی بڑا آسان ہے کہ کسی کا سہارا بن جانا، کسی کو حوصلہ دے دینا، کسی کا دکھ اور تکلیف دور کر دینا اور جنت کو خود پر واجب کر دینا، یہ کام تو بڑا آسان ہے، پھر آپ کیوں رو پڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ ہاں یہ کام تو بڑا آسان ہے، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، دل کو بلی لگتی ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کا دل جوڑ دے اس پر جنت واجب ہو گئی، مگر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے کہ جو کسی کا دل توڑ دے تو کیا اس پر جہنم واجب نہیں ہوگی؟ اور پھر فرمانے لگے، عائشہ
میں اسی بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کسی کا دل نہ توڑ دوں اور جنت جہنم کا مستحق نہ ٹھہر جاؤں۔ تو محترم سامعین، اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، اور یقیناً دل توڑنے کو، کسی کو تکلیف دینے کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ محفلیں ہوں یا اجتماعیت ہو یا انفرادی طور پر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، کسی دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی ایسی بات کریں یا کوئی ایسا کام کریں تو اس سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس سے کسی کا دل دکھ تو نہیں رہا، کسی کا دل زخمی تو نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کام اور اس بات کو چھوڑ دیں، دوسروں کو خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں، اور دلوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنا سیکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، اور یقیناً جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔